اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد آل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات گرامی، آج کا مقدس دن عید الفطر. عید کا لفظی معنی عربی میں لغت کے حساب سے کہتے ہیں پھر پھر کر آنے والا، لوٹ کر آنے والا. لیکن اصطلاح شریعت میں شرعی لحاظ سے جب بھی لفظ عید بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ جانا اور سمجھا جاتا ہے کہ خوشی کا دن. تو آج خوشی کا دن ہے اور فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن روزہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے. تو نے سارا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا حلال اشیاء کو چھوڑ دیا، حلال کام اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیے. اب آج کا دن جو ہے نا یہ نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے. پچھلا پورا مہینہ امتحان میں گزرا، مشقت میں گزرا. روزہ مشقت کا کام ہے اور پھر گرمیوں کے روزے. تو وہ آج کا دن اللہ پاک جو ہے وہ انعام عطا فرماتا ہے. عید کا دن ہے اور نتیجے کا رزلٹ کا دن ہے. لیکن کامیاب وہی ہے، ہر بندہ جانتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من صام رمضان احتسابا، جس کسی نے احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس حساب سے، کس انداز سے، کس نیت سے میں نے روزہ رکھا ہے. اور پھر روزہ یہ وہ ہے کہ خالق کائنات فرمایا باقی ساری عبادتوں کا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو جنت ہے، اس کے بدلے جنت. اور ہر کوئی
صاحب ایمان اسی کوشش میں ہے، نیک کام کرتا ہے تو مجھے جنت مل جائے، لیکن روزہ اس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات حدیث قدسی کہ اللہ کریم فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور اگر اس کو مثال دے کر عرض کروں تو یوں ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب جانتے ہیں، بڑا ہی نامور بادشاہ، مسلمان بادشاہ ہوا ہے اور پرہیزگار بادشاہ، اور اس کا وزیر تھا ایاز، اس کے بارے میں بھی تمام جانتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تو دنیا کے دربار میں جاتا ہے تو کئی کرسی کے اوپر اونچا ہو کے بیٹھتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے وزراء دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک کائنات کی صرف واحد سلطنت ہے اس وحدہ لا شریک کی، کہ جب اس کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے نا تو کوئی اس تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الہی جب تیری بارگاہ میں بندہ مومن پہنچتے نا، ایمان والے تیری بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو عجیب ہی نظارہ ہوتا ہے الہی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ الہی یہ واحد تیری بارگاہ ہے، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تو اس بات کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی شہنشاہ ہے، لیکن جب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نا صف آرا ہو جاتے ہیں، سونے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ الوہیت ہے۔ تو وہ محمود کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ محمود ہے جس کے بارے میں علامہ کہتے ہیں کہ اس کی محمود گو کے بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ بادشاہ سربسجود ہونے کے لیے آتا تھا محمود، تو ایاز اس کے دائیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو وہ واقعہ عرض کرنا، یعنی اللہ پاک ہمارا الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، باقی سارے معاملات عبادت اور ریاضت کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے، باقی جتنی عبادات ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، یعنی مالک جنت، باقی کو تو ملے گی جنت، جتنے بھی عبادت ریاضت صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو روزہ دار ہے، جو احتساب اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کی جزا میں ہوں۔ مانا کیا ہے کہ میں اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ تو محمود کی مثال دے رہا تھا کہ محمود ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا، وجہ کیا تھی؟ ایاز بڑا پرہیزگار آدمی تھا اور محمود جانتا تھا، ظاہری طور پر تو وہ وزیر تھا، وزارت کے منصب پر تھا ایاز، لیکن حقیقت کیا تھی کہ دن کے ٹائم وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا تھا ایاز، تو ساری رات پرانے کپڑے پہن کے، پیوند لگے کپڑے پہن کے نا، تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتا تھا، اس لیے محمود اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ بادشاہ وقت اس سے محبت کرتا ہے تو وجہ کیا تھی، لیکن حاسدین جو تھے، بقیہ وزراء جو دنیا دار تھے، وہ ایاز سے حسد کرتے تھے۔ محمود نے ان وزیروں کو سمجھانے کے لیے نا ایک طریقہ اختیار کیا، کہیں جا رہے تھے باہر، تو محمود آگے آگے سواری پر ہے، بادشاہ ہے، شاہانہ انداز ہے، پیچھے وزراء اپنی اپنی سواریوں پہ جا رہے ہیں، ایاز بھی پیچھے پیچھے ہے۔ محمود نے ہاتھ میں اس کے نگینوں کی تھیلی تھی، ہیرے جواہرات اس کے ہاتھ میں تھے،
اس نے جب رفتار بڑھی، سواریاں جا رہی ہیں، محمود نے وہ تھیلی کھولی نگینوں والی، ہیرے جواہرات وہ کھولے تو ایسے نیچے پھینکتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ وہ جتنے بھی وزیر تھے نا سب سواریوں سے اترے اور وہ اکٹھے کرنے لگ پڑے ہیرے جواہرات، وہ چننے شروع کر دیے سوا ایاز کے۔ ایاز سواری پر سوار اپنے بادشاہ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ سواری سے نہیں اترا، اور محمود یہ منظر سارا دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ پیچھے وہ دیکھا تو سارے وہ نگینے کٹ جمع کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایاز پیچھے آ رہا ہے، اس کو کوئی طلب نہیں ہے نگینوں کی، اس سے کوئی جوہر جواہرات نہیں چاہیے۔ بادشاہ وہ نیچے اترا، ایاز بھی نیچے اترا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ باقی ساتھی تیرے جو ہیں وہ تو نگینے جواہرات جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، تجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایاز نے کہا وہ بات اللہ پاک نے میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ ایاز نے جب بادشاہ نے یہ کہا نا، محمود نے، ایاز نے کہا مجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، ہیروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہیروں والا چاہیے، مجھے ہیروں والا چاہیے، مجھے ہیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ جو بندہ سچے دل سے احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ جس نے روزہ رکھا وہ جانتا ہے، اور صرف روزہ رکھ لینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں کہ فقط اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ روزہ تیرا یہ ہے کہ تو حلال اشیاء کو اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو باقی جو احکام خدا بندی ہے جو اس نے حکم آرڈر کر رکھے ہیں اس پر بھی مکمل طور پر تو عمل پیرا ہو، تو پھر تجھے وہ جزا ملے گی کہ تجھے سونا اپنا دیدار کروائے گا۔ تو وہ ابتداً میں نے 2 آیات طیبات مختلف مقام سے تلاوت کی ہیں، اس کا صرف ترجمہ مختصر کر کے تو بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہونے کو ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا التائبون الحامد عابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا التائبون، یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، الصائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک نے میں سونیا یہ جو بندے ہیں جن میں جس بندہ مومن میں سونیا یہ صفات ہیں نا، وبشر المومنین ان کو تو بشارت دے دے جنت کی۔